لوگ سب قریب آ جائیں، آ جائیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگ بھائی اور دوستوں، گزشتہ 2 دن پہلے ایک آیت کی تفصیلی وضاحت ہو رہی ہے۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، ایک سورج کو دیکھا ہے، ایک چاند کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو سورج تھا وہ ان کے ابا تھے، جو چاند تھی، چاند کو دیکھا تو ان کی امی تھے، اور جو ستارے تھے وہ ان کے 11 بڑے بھائی تھے۔ تو 10 بھائی وہ اور بنیامین، یعنی 11 بھائی۔ تو قرآن کوئی واقعہ یا کوئی بات یوں ہی بیان نہیں کرتا، اس کے پیچھے کچھ راز ہوتا ہے، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی بات سمجھا نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مرد کو سورج سے تشبیہ دی ہے، عورت کو چاند سے تشبیہ دی ہے، اور بھائیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ سورج والشمس تجری لمستقر لها، اس کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ نے اسے اپنے ایک محور پہ چلانا ہے۔ والقمر قدرناه منازل، ہم نے چاند کو بھی ایک اس کا راستہ طے کیا ہے۔ چاند اپنے راستے پر چلتا ہے، سورج اپنے راستے پہ چلتا ہے، ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے اپنے راستے پہ چلتے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان کے راستے طے ہیں، وہ اپنے مدار سے، انہیں اپنے مدار پہ چلنا ہے۔ لیکن جہاں کہیں جب کبھی کوئی اپنے مدار سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر گرہن لگتا ہے، جیسے کہتے ہیں سورج گرہن، چاند گرہن۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے اپنے مدار سے ہٹ کر زندگی گزارنا اب شروع کیا ہے۔ تو گرہن کس کو لگتا ہے؟ زمین کو لگتا ہے۔ زمین پہ اندھیرا آتا ہے، پھر سورج میں کیوں کا سورج گرہن ہے، زمین گویا کہ تاریک ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شوہر کا اپنا راستہ ہے، اسے اپنے مدار پہ چلنا چاہیے، اسے بے جا اپنے گھر کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آج کیا بنے گا، پھر اس میں آپ نے نمک ڈالے کہ نہیں، پھر اس میں آپ نے ہری مرچی کیوں ڈالے، کالی مرچی کیوں نہیں ڈالے۔ یہ داخلی جو امور ہے، یہ اس کے مرد کی امور جو ہے خارجی امور ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خارجی امور کے اندر، باہر کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تم کو کیا ضرورت تھی ان کو قرضہ دینے کی، مجھ کو پوچھے تھے کیا؟ تو یہ ہے۔ تو جہاں پر ایک عورت مرد کے باہر کے کاموں کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کرتی ہے، وہاں پر گھر کی زندگی کو گرہن لگتا ہے۔ اور جہاں پر مرد گھر کے اندر کے کاموں کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کرتا ہے، وہاں کے گھر کی زندگی کو پھر گرہن لگنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر مجھے بیٹا بنایا ہے تو میرا ایک راستہ بنایا ہے۔ میرا راستہ کیا ہے کہ میں بیٹا ہوں، تو میرے ذمے کیا ہے کہ میرے ذمے یہ ہے کہ اپنے ابا کی عزت کروں۔ اللہ ہو، ان سے پہلے مجھے بیٹھنا نہیں ہے۔ جہاں کہیں ابا ہوں، امی ہوں، اور ہم کہیں جاتے ہیں تو ان سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ ہے میرا راستہ۔ اور میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ یہ ہے کہ مجھے جب رات میں چلنا ہے تو اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلیں، ٹھیک؟ رات میں چلنا ہے تو آگے آگے چلیں، تاکہ اگر کوئی
حملہ آور ہو تو مجھ پر آئے، میرا باپ بچ جائے، میری ماں بچ جائے، اور دین میں چلنا ہے۔ جی ہاں، تو دین میں اپنے ابا سے آگے نہیں چلنا، اپنے ابا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ ادب بتایا ہے۔ میرا راستہ یہ ہے کہ مجھے اپنے امی ابا کو نام کے ساتھ آواز نہیں دینا ہے۔ میرا راستہ یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کوئی امی ابا بات سمجھائے تو اونچی آواز سے تو دور کی بات ہے، ان کے کسی فیصلے پر اف تک نہیں کرنا ہے۔ وہ غلط ہو تو انہیں سیدھا سیدھا نہیں سمجھا سکتے، بہت نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ گرچہ بے شک غلط ہو، لیکن ادب یہ ہے کہ تمہیں نرمی سے امی ابا کو سمجھانا ہے۔ اس نے آدمی یہ کہے کہ ہمارے امی ابا تو اس معاملے کے اندر غلط ہیں، تو کیا ہم انہیں پولیس اسٹیشن کا راستہ دکھائیں گے؟ ہاں، چوکی دکھائیں گے؟ میرا راستہ یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے ایک چھوٹا سا چوزا ہے نا، چوزا جسے پڑا رہتا ہے اپنے کیا کہتے ہیں انڈے سے نکلنے کے بعد جس کے پروں کے اندر جان نہیں، وہ کیسا رہتا ہے؟ اللہ کا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایسے پڑا رہنا ہے اپنی امی ابا کے سامنے بالکل عاجز بن کر۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالے۔ آج باپ ڈرتا ہے۔ میرا راستہ یہ ہے کہ جب باپ کو دینا ہے تو باپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، باپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ میں نے ایسے دینا ہے کہ ابا یہ پیسے ہیں، آپ اس میں سے جتنے چاہتے لینا لے لو۔ یہاں ایسا دینے کی بات تو دور، یہاں تو بھئی باپ بچوں کے پیسوں کے لیے ترستا ہے۔ یقین مانیے، ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک صاحب اپنا دکھڑا سنا رہے تھے۔ ہے کتنے درد کے ساتھ اور کتنی مشقت کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، یہ دن دیکھنے کے لیے ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، خود سے پہلے ان کی فکر، ان کو عید کو کپڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان کی چاہت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے مولانا میں نے ایک چھوٹا سا یہ لایا تھا، میجیکل، گویا کہ وہ دودھ پلانے کا یہ تھا، بوتل تھی، وہ اس نے کہیں سے منگایا تھا اور بہت مہنگی تھی۔ وہ باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا میرے پیسوں سے لی ہوئی پراپرٹی، میرے پیسوں سے سب کچھ کیا ہوا، اور میرا بیٹا میرے پیسوں پر، چلو بچپن میں جو کچھ لگایا، بڑے ہونے کے بعد بھی میرے پیسوں سے باندھی ہوئی اگر کوئی بلڈنگ ہے، اس کا بھاڑا جو آتا ہے نا، کرایہ، وہ تک میرا بیٹا مجھے دینے ترساتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس کا سب کچھ، جو میرے پاس پیسہ ہے، انت ومالک لابیک، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے گریبان کو پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا، تو کیا، تیری پائی تیرے باپ کی ہے، ایک ایک پیسہ، یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اگر میں شوہر ہوں، یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی لا تشرک باللہ، اگر میں باپ ہوں تو اب میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے یہ سمجھاؤ، بیٹا سب سے پہلے تو میرا نہیں ہے، سب سے پہلے تو تیرے اللہ کا ہے۔ ہمارے یہاں پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے کیا بولنا سکھاتے ہیں ہم لوگ؟ جی، حق، اصل تھا وہ ہے نا، حق،
ایسا تھا، لیکن وہ حق ہو گیا. اب بولنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا بولتے، وہ حق کرتے. حق نہیں، تحق ہے نا. اللہ حق، لیکن وہ حق بازو میں تھا. حق. پھر بچوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بیٹا امی بولو، مما مما. وہ چھوٹا بچہ اس کو مما مما سکھا رہے تھے. ابو بولو، باپ بھی کچھ میرا نام لیا، ماں بھی کچھ، دیکھو تم کو نہیں مجھ کو یاد کرتے ہیں. یہ ہمارا ذوق بنا. حدیث کے اندر آتا ہے جب بچہ چھوٹا ہو اور اگر اس کی زبان سے اگر پہلا لفظ اللہ نکلتا ہے تو اس پر اللہ ماں باپ کی مغفرت کر دیتے ہیں. پہلا لفظ کیا نکلنا چاہیے؟ تو کیا اس کو سنانا ضروری ہے؟ جی اللہ 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 اللہ. بیٹا اللہ بولو، اللہ 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 اللہ. اتنی دفعہ بولو کہ وہ جو زبان کھولے تو منہ سے اللہ نکلے. پیدا ہوا تو اس کے کان میں امی ابا کی رکعت نہیں ڈالی جاتی ہے، اذان نہیں دلائی جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیٹا تو نے اللہ کی گواہی دینا ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی پہ چلنا ہے. ایک کان سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری کان میں بھی وہی تکرار ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بنے. آپ یقین مانیے ہماری اولاد اس وقت ہماری بنے گی جب وہ اللہ کی بنے گی. اس لیے قرآن پہلی چیز سمجھاتا ہے. جب بھی اگر بچے کو سمجھانا ہے، تم باپ ہو تو یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا زندگی میں کبھی شرک کا کام نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. یاد رکھنا شرک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھ. وامر بالمعروف، خود بھی پڑھنا دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا. وانہا عن المنکر، برائی سے روکنا. واصبر علی ما اصابک، اور جب تو نیکی کا کام کرے گا، دوسروں کو دعوت دے گا، حق بات بولے گا تو لوگ تیرے خلاف ضرور ہو گئے. یہ غیبت کے باکرے جو ہے نا بیٹے باہر، اس پر تیری غیبت ضرور کرے گا. واصبر علی ما اصابک، تو جب تجھے کوئی ضرر پہنچے، تکلیف دے تو صبر سے کام کرنا. ان ذالک لمن عزم الامور، صبر کرنا چھوٹے بچوں کا کام نہیں ہوتا. بیٹا صبر کرنا بڑے ہمت والوں کا کام ہے. صبر کرنا بہت ہمت والوں کا کام ہے. شاباش. تو یہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا نماز پڑھنا ہے، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا ہے، بھلائی کا کام خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. برائی کے کام سے خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی بولنا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم دوسروں کی اولاد کو تو چھوڑ دیں، بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. میں اسی بولی کی بات بتاتا ہوں. ہمارا ایک وطنی بھائی ہے، ایک مارواڑی، ٹھیک، کہ آج سے تقریباً چند سال پہلے، جس وقت میں یہاں تھا تو 16-17 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو میں سودا خریدنے کے لیے گیا تو اس کے بیٹے نے غلط بال کاٹا تھا. آپ ممبر پر سچی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو، اس نے کچھ غلط بال کاٹا تھا، اس کو کہا کہ بھئی گھر سے باہر نکل، چل. یہ فالتو گیری گھر کے اندر نہیں. باپ بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ ہمارے یہاں پہ اللہ کے نبی کہہ رہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے نہا عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضاء سے منع کیا ہے. لعنت ہے جو غلط طریقے سے بال کاٹتے ہیں. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور، اور حجام کی کرسی پر بٹھانے والا خود باپ ہے. حجام کی کرسی پر حجام صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ماں باپ کی ہے. جب ہم اپنے بچوں کو حرام پر آمادہ کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری کہاں ہونا ہے؟ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، جب تک، وہ پرانے لوگ کہا کرتے تھے بیٹا جب تک تیری چپل تیرے بیٹے کے پیر میں نہیں آتی تب تک وہ تیرا بیٹا ہے، اور جہاں تیری چپل تیرے بچے کو ہونے لگی
تو تیرا وہ بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا دوست ہے۔ تو جس وقت تربیت کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت تو ہم بالکل مروت میں بہ جاتے ہیں۔ کسی نے یہاں سے بال کاٹا تو ہماری مائیں یہاں سے بال کاٹ رہی ہیں، چپو کٹ، پپو کٹ، ہندیر کٹ، چچندر کٹ، پتہ نہیں کیا۔ کبھی عامر خان صاحب نے گھوٹا کیا تو گجنی کی طرح یہ بھی گھوٹا کرا رہے ہیں، اور آج گھوٹا کرنے بولے تو نہیں، شرم آتی ہے۔ کسی فلم اسٹار نے کیا تو کرے۔ ارے بھائی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے آئیڈیل اللہ نے اللہ کے نبی کو بنایا ہے۔ تو اگر میں باپ ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھوں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دوں، اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے ایک اچھے گھرانے کی لڑکی سے نکاح کروں کہ جیسے کھیتی ہوگی ویسی پیداوار ہوگی۔ ایک آدمی نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلاؤ بھائی، لائے گئے، درہ لیا، زور سے مارنے کے قریب تھے، اٹھایا تاکہ مارے اس کے سر پر۔ تو انہوں نے کہا مہلا مہلا امیر المومنین، تھوڑا صبر کیا بھائی، کہ اگر مجھ پر میرے باپ کا حق ہے تو میرے باپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل۔ تو بتائیے کیا ذمہ داری ہے؟ تو ذمہ داری یہ ہے کہ جب نکاح کا موقع آئے تو جو دماغ میں چل رہا ہے اس سے نکاح نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں اس کا خاندان کیسا ہے، جس سے میں نکاح کر رہا ہوں اس میں کتنی دینداری ہے، خوبصورتی نہیں۔ چلے اس پر بھی مجھے ایک اور بات یاد آئی، فیہن خیرات حسان، خیرات کہتے ہیں صفات، اچھائیاں، اور حسان کہتے ہیں خوبصورتی۔ اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کے بارے میں کہا ہے فیہن خیرات، خیرات یعنی اچھائیاں، صفات، سخاوت ہو، پردہ ہو، پاک دامنی ہو، اور حسان ظاہری خوبصورتی، خیرات باطنی خوبصورتی۔ پہلے اللہ نے صفات کو کہا ہے، خوبصورتی کو بعد میں کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ایسا موضوع ہے نا کہ اس پر اور بھی وقت لگے گا، اسی بات کو بتا کر حضرت بات کو ختم کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی خوبصورتی دی گئی، حدیث کے اندر آتا ہے دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے دنیا میں ڈالی، سارے کیا کہتے ہیں نبیوں میں، رسولوں میں، اور کیا کہتے ہیں دنیا کی ساری عورتوں میں، کشمیر میں اور دارجلنگ میں، ہر جگہ پر اللہ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی کو دنیا میں تقسیم کر دیا، خوبصورتی کو، آدھی خوبصورتی دنیا میں، اور آدھی مکمل حضرت یوسف کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اتنے خوبصورت۔ اللہ اکبر، جب بات کرتے تھے تو چہرے پر ایسا پردہ ڈال کر بات کرتے تھے تاکہ کوئی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر فتنے میں نہ پڑے، اتنے خوبصورت۔ لیکن اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا مقام بتایا ہے، خوبصورت تھے، باپ کو بہت زیادہ محبت ہوئی، فتنے میں پڑے، خوبصورت تھے، اپنے بھائیوں کے ہاتھ پٹوائے گئے، بھائیوں نے کہاں ڈالا؟ کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ اللہ کہتے ہیں خوبصورتی کی قیمت میرے نزدیک چند کھوٹے سکے، ایسا سکہ جو مارکیٹ میں چلتا بھی نہیں، تو خوبصورتی کا مقام اللہ کے یہاں چند کھوٹے سکے ہیں، کھوٹا سکہ۔ پھر اس کے بعد جیل جانا پڑا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ان کے اندر وہ مطلوبہ صفات ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ اصل ہے۔ اللہ خوبصورتی کا اللہ کے یہاں پر کوئی
ہمارے یہاں پر سب سے پہلے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، خوبصورت نہیں، پہلے خوبصیرت دیکھو۔ میں نہیں کہتا ہوں خوبصورت نہیں دیکھنا چاہیے، ہاں بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن اس کو دوسرے نمبر پر رکھی، خوبصورتی کو پہلے نمبر پر رکھیں، کہ سیرت کو زوال نہیں ہے، صورت کو زوال ہے۔ صورت قبر تک چلتی ہے، سیرت جنت تک چلتی ہے، تو بھئی جہاں تک چلنا ہے اس کو ساتھ، اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ خیر، اس موضوع کو پھر انشاءاللہ آئندہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ آپ سب کو صحیح سمجھتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی نبینا مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔